إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آج سے ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے. فرمایا سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتہم التی کانوا علیہا اس قبلے سے جس قبلے پر یہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، اے حبیب آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو کر نماز کی ادائیگی کریں. اور اس کے لیے آپ دعائیں بھی کرتے رہے اور آسمان کی طرف دیکھتے بھی رہے کہ کوئی اللہ کا حکم نازل ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. جو آپ کی خواہش تھی، جس طرح آپ چاہتے تھے، اللہ نے اسی طرح ہی حکم فرمایا کہ اب قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو بنا لیا جائے، بیت المقدس کو قبلہ نہ بنایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا اعلان کیا تو یہ بات یہود و نصارہ پر گراں گزری، اور وہ حسد، بغض اور عناد کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک قبلے کو منسوخ کر کے دوسرا قبلہ کیوں بنایا گیا. ایک قبلہ جس پر پہلے مسلمان نماز پڑھتے تھے وہی باقی رہنا چاہیے تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی دوسرے پارے کی پہلی آیت سے ان کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ بے وقوف یہ کہیں گے کہ ان کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا، جس قبلے پر یہ پہلے تھے، جس کی طرف پہلے متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے، اس قبلے سے ان کو کس چیز نے پھیر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی پہلے ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ یہ احمق ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، جبکہ قبلے کی تبدیلی کا حکم جو ہے وہ تورات میں بھی موجود ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت المقدس نہیں بیت اللہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بے وقوف کہا کہ اس بات کی گواہی ان کی کتاب میں بھی موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ اعتراض کر رہے ہیں، لہذا یہ بے وقوفوں والی حرکت ہی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، حبیب ان کو کہہ دیں کہ تمہیں قبلہ کے تبدیل ہونے کا اعتراض کیا ہے. مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، اللہ جس طرف چاہے تمہیں رخ کرنے کا حکم دے، اور اصل عبادت جو ہے وہ تو تم نے اللہ کی ہی کرنی جو تمام شریعتوں میں چلتی آئی. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، قبلے کی اتباع کرنا، جس قبلے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس قبلے کو تسلیم کرنا، اس کی طرف رخ کر کے نماز کی ادائیگی کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے. سیدھے راستے کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر نماز کی ادائیگی کرے. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا. وسط کا ایک معنی جو ہے کہ معتدل امت، کہ تم میانہ روی اختیار کرنے والے ہو، اعتدال کرنے والے. یہ امت جو ہے معتدل امت ہے، اعتدال کرنے والی ہے، میانہ روی اختیار کرنے والی. دوسرا جو ہے
وسط کا معنی جو ہے وہ عادل بھی کیا گیا۔ عادل، یہ امت فیصلہ کرے گی، اور وہ کیا ہوگا کہ یہ امت جو ہے آنے والی جو امتیں جو سابقہ گزر چکی ہیں ان پر یہ امت جو ہے گواہ ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہے وہ تم پر گواہ ہو جائیں گے۔ یہ ان کی گواہی دینا، یہ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے۔ سابقہ امتوں میں جو رسول گزر چکے ہیں ان کی امتیں یہ اعتراض کریں گی کہ ہمارے نبی نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا، ہمارے نبی نے ہم تک اللہ کی طرف سے ملنے والا پیغام ہمیں صحیح انداز میں نہیں پہنچایا۔ تو یہ امت عادل امت ہے، یہ امت ان کے درمیان فیصلہ کرے گی کہ ہم ان کے نبی نے ان تک اللہ کا پیغام جس طرح اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا تھا اسی طرح ہو بہو پہنچا دیا، اس امت نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لہذا یہ امت امت وسط ہے، امت عادل ہے، امت معتدل ہے، میانہ روی اختیار کرنے والی، اعتدال پسند یہ امت ہے۔ اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں کس نے کہا کہ اس امت پر جو نبی آیا اس نبی نے اپنی امت کو ساری باتیں بتا دیں، یہ بات تمہیں کس نے بتلائی؟ تو یہ کہیں گے، یہ امت کہے گی کہ یہ بات ہمیں ہمارے نبی نے بتائی کہ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے تھے ان تمام رسولوں نے اپنی اپنی امت کو اللہ کا پیغام مکمل طور پر پہنچا دیا، یہ بات ہمیں ہمارے نبی نے بتائی، اس لیے ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس امت کو ان کے نبی نے تمام باتیں، اللہ کے تمام پیغامات پہنچا دیے تھے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ امت جو ہے یہ لوگوں پر گواہ ہے، اور رسول جو ہیں وہ تم پر گواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دو جنازے گزرے، صحابہ کرام موجود تھے۔ پہلے جنازہ کے گزرنے پر صحابہ نے کہا کہ نیک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا اور نیک کام کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ تم نے کہا وہ اس کے لیے واجب ہو گیا۔ دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ بہت ہی برا تھا، لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، لوگ اس سے کافی پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے جو کچھ کہا وہ اس کے اوپر واجب ہو گئے، یعنی اس کے حق میں تم نے جو گواہی دی۔ یہ امت جو ہے یہ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں، اللہ نے ان کو گواہ بنایا ہوا، یہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے حالات کا ذکر کرتے ہیں، اور جو یہ اپنے حالات کو دیکھنے کے بعد جو یہ فیصلہ کرتے ہیں اسی فیصلے پر اللہ سبحانہ و تعالی فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ مطلب انہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ جو مرنے والا تھا اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کے میل جول کے طریقے، اس کا لوگوں کے ساتھ رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا سب اچھا تھا، لوگ اس سے خوش تھے، لوگ اس سے امن محسوس کرتے تھے، اور یہ جو مرنے والا ہے لوگ اس سے تکلیف محسوس کیا کرتے تھے، یہ ہمیشہ لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، لوگوں کو ایذا دیا کرتا تھا۔ لہذا یہ لوگ جو گواہی دے رہے ہیں یہ امت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے گواہ ہے، یہ اللہ کے گواہ ہیں جو انہوں نے لوگوں کے حق میں گواہی دینی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جس طرح ہم نے قبلہ کو تحویل کیا، بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا، اسی طرح نے تمہیں وسط بنایا تاکہ تم پر گواہ ہو جاؤ اور لوگ رسول جو ہیں وہ تم پر گواہ ہو جائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو، الَّتِي وہ قبلہ، كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مگر اس لیے تاکہ ہم جانیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ان لوگوں سے، اس شخص سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے جس قبلے پر آپ تھے یعنی کعبہ، ہم نے اسی کو دوبارہ مقرر کیا، اور اس کے مقرر کرنے کی غرض یہ تھی کہ یہ کھل کے جو ہے یہ بات واضح ہو جائے کہ کون ہے جو آپ کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو
جو نے آپ کو آپ کے لوگوں میں شامل کرتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کے ماننے والے اور آپ کے نہ ماننے والے وہ سب جو ہیں وہ واضح ہو جائیں، وہ سب سامنے آ جائیں، تاکہ ان کی اللہ تو جانتے ہیں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے اور کون آپ کے ساتھ بغض اور عناد اور حسد رکھتا ہے، اللہ تو بہتر جانتے ہیں۔ لیکن الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو اعتراض کا وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں، بلکہ وہ آپ کے ساتھ بغض اور عناد رکھنے والا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اگرچہ یہ بات بہت بڑی ہے کہ ایک قبلہ تحویل قبلہ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے ہاں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی جن کو اللہ ہدایت دے چکے ہیں، وہ جب اللہ کا فرمان سنتے ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں، تو ان کو اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی بھی آر محسوس نہیں۔ لیکن جن کا اللہ پر ایمان نہیں، جن کا آخرت پر ایمان نہیں، حقیقت کے اندر وہی جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے والے ہیں، راہ سے ہٹنے والے ہیں۔ حقیقت کے اندر یہ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے نہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جن کا اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ تو اپنے سر کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے جھکا دیتے، لیکن جس کے دل میں حسد، بغض اور عناد، یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے، وہ اس پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمانوں کو نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، آیت جو کہی گئی اس کا مقصد تھا صحابہ کرام پہلے بیت المقدس کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، اب ان کا کیا ہوگا کہ جن کا رخ بیت اللہ کی طرف نہیں تھا، جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے رہے، ان کے عملوں کا اور ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان جو ہے، ایمان سے مراد یہاں نماز ہے، کیونکہ نماز میں جو ہے نیت بھی شامل ہوتی ہے، اور نماز میں عمل جوارح بھی ہوتا ہے، اور نماز میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہوتا ہے، اس لیے نماز کو یہاں پر ایمان سے تعبیر کیا گیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، جو نمازیں تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے رہے ہو، ان نمازوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ان نمازوں کا اجر بھی تمہیں پورا دیا جائے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت ہی البتہ شفقت کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پھرنا، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو ہم البتہ ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو موڑ لیجئے۔ وحیثما کنتم، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، فولوا وجوہکم شطرا، تو تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف موڑ لو۔ شطرہ ہو یعنی شطر جانب کو، سمت کو کہتے ہیں، یعنی اپنے چہرے جو ہے اس کی سمت مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب جو ہیں، یہود و نصارہ جو ہیں، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، البتہ وہ جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ تحویل قبلہ کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس نہیں بیت اللہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس حق سے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، البتہ وہ جانتے ہیں کہ
یہ تحویل قبلہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یہ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اللہ نے ذکر کیا کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا آسمان کی طرف نظر کو اٹھانا، چہرے کو اٹھانا ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، اب آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اب مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ کے پیروکار وہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اہل کتاب جو ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، یہ اپنی تورات کے ذریعے، انجیل کے ذریعے اس کو معلوم کر چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہونا ہے، لیکن یہ بغض و عناد کی وجہ سے اس کو نہیں مان رہے۔ اللہ ان کے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، اللہ ان سے باخبر نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن ان کو ضرور سزا دے گا۔ اور آپ صحابہ کرام کی اتباع کا اندازہ لگائیے کہ چند صحابہ نے رسول اللہ کی اقتداء میں نماز کو ادا کیا کہ جو بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی گئی تھی، وہ پہلی نماز چند صحابہ نے آپ کی اقتداء میں ادا کی، لیکن مدینہ کے ارد گرد کئی مساجد میں ابھی یہ حکم، یہ آپ کی یہ خبر ابھی تک پہنچی نہیں تھی کہ آج جو ہے قبلہ کی تحویل ہو چکی ہے، قبلہ جو ہے بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا ہے۔ ابھی کئی صحابہ کرام تک یہ بات پہنچی نہیں تھی، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کی حالت میں کسی آنے والے نے ان کو خبر دی، لوگوں اس بات کو سن لو کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، اب بیت المقدس قبلہ نہیں بیت اللہ قبلہ ہے۔ وہ صحابہ کرام نماز کی ہی حالت میں اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی اتباع کا جذبہ تھا۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو بیت الحرام کی طرف کر لو۔ یہ اس کی عملی تعبیر تھی کہ جب صحابہ کرام نے آپ کا یہ حکم سنا، قرآن کی یہ آیت سنی، تو نماز کی حالت میں انہوں نے اپنی حالت کو بدلا اور اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف کیا۔ ہمیں بھی اللہ اس جیسا ایمان اور اس جیسی تڑپ ہمیں نصیب کرے جس طرح صحابہ کرام کی تڑپ تھی۔ فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر تو لائے ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں، جو کچھ یہ آپ سے مانگیں آپ ان کو دلیلیں دے دیں، سمجھا دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یا آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان کا بعض ان کے بعض کے قبلے کی بھی اتباع نہیں کرتا، اور نہیں ہے بعض ان کا بِتَابِعٍ اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا، قِبْلَةَ بَعْضٍ بعض کے قبلے کی۔ اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کو کتاب دی گئی، یہود و نصارہ جو ہیں، ان کو جو نشانی آپ ہماری دے دیں، انہوں نے آپ کے قبلے یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، اور آپ کے لیے یہ حکم ہے وما انت بتابع قبلتہم، آپ نے بھی ان کے قبلے کی طرف اب متوجہ نہیں ہونا۔ اب اللہ کا حکم آ چکا، اب آپ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھنی۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہ یہود و نصارہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی بھی اتباع نہیں کرتے۔ یہود کا قبلہ بیت المقدس کا جو صخرہ تھا وہ تھا، اور عیسائیوں کا جو قبلہ تھا بیت المقدس کی جو مشرقی جانب ہے ان کا قبلہ وہ تھا۔ ان یہود و نصارہ کا اپنا قبلہ بھی الگ الگ ہے، لہذا جب ان کا آپس میں اختلاف ہے تو جب اللہ نے قبلہ کے تحویل کا حکم دے دیا، مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، پھر ان کو کس قسم کا اعتراض ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب یہاں خطاب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول اللہ سے ہے، لیکن سمجھانا آپ کی امت کو ہے کہ آپ کے لیے یہ مسئلہ واضح ہو چکا کہ تحویل قبلہ ہو چکا، بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، اور اگر کوئی اہل کتاب کی رضا کے لیے ایک ادھی نماز ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھے گا، یا اہل بدعت، یا اس موضوع کو ذرا وسیع کریں کہ کوئی شخص
اہل بدعت کے ساتھ صرف ان کو راضی کرنے کے لیے ایک موقع بھی ان کے ساتھ مل کے کسی بھی بدعت کو ترویج کرے گا تو وہ شخص انہی میں سے شمار ہوگا، انک اذا لمن الظالمین، تو وہ اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کرنے والا۔ آج کوئی یہودیوں اور عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے کہ چلو زندگی میں ساری نمازیں تو بیت اللہ کی طرف پڑھی ہیں، چلو ایک ادھی نماز، یار یہ میرے دوست ہیں، میرے جاننے والے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہیں، چلو ایک ادھی نماز ان کے قبلے کی طرف جو ہے نا منہ کر کے پڑھ لی جائے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ قبلہ بنایا، آپ کے پاس علم آ چکا ہے اور آپ سمجھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ واقعی بیت اللہ ہے، اور اس کے بعد اگر آپ ان اور عیسائیوں بات کو مانیں گے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، یا آپ خود اپنے نفس کو جہنم کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ انسان مرد جو ہے وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کا انکار نہیں کر سکتا، کبھی بھی اپنے بیٹے کا انکار کر سکتا، جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ ہماری نسل سے ہیں اور ہماری اولادیں ہیں، ہم حقیقی بیٹے ہیں، اسی طرح ان کو کتاب کو بھی یہ اسی پہچانتے ہیں۔ الذین هم الکتاب یعرفون ما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو پہچانتے ہیں اس طرح جیسا یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، البتہ حق کو جانتے ہوئے وہ حق کو چھپاتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، یقیناً ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ اس حق کو جانتے۔ اب یہود میں سے بعض ایسے بھی تھے جو تورات کا علم رکھتے تھے لیکن وہ اس تورات کے مطابق زندگی بھی بسر کرتے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی کہ جو تورات کے عالم تھے، اور پھر وہ جب رسول اللہ کی بشارت سنی تو وہ اسلام کی طرف آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ لیکن ان یہودیوں کے اندر کچھ گروہ ایسے تھے، کچھ جماعتیں ایسی تھیں کہ جو حق جانتے ہوئے بھی حق کو چھپاتے تھے، اور یہ تورات کی آیتوں کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ نہ ماننے کا سبب اور وجہ کیا تھا؟ وہ صرف حسد تھا، بغض و اناد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کرنا تھا، وہ صرف یہی تھا کہ آخری نبی ہم میں سے کیوں آیا، آخری نبی قبائل عرب سے آیا، صرف اور وجہ تھی وہی تھی کہ ہم کیوں نہیں، اگر رب تکن الممتری، رب کی تو ہے آپ شک کرنے والے نہ ہوں۔ اس کے بعد سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَلْوِجْهَةٌ هُوَ مِلِيهَا فَالْقَادِ، اور ایک منہ کر ہر ایک کے لیے ایک ہر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلایا وہ کی طرف رک کے نماز ہے، فَسِقُ الْرَاتِ، تو تم نیکی کاموں ایک دوسرے قتل ایک دوسرے چڑھ کے تم نیکی کے کام کرو۔ فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم کہیں بھی نہ تکونوا تم یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تمہیں لے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ اس پر قدیر ہے۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ امت کے لیے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، امت کے لیے اللہ نے ایک قبلہ بنایا تھا۔ جب ہر امت کا قبلہ الگ تھا، خود یہود و نصارہ کا قبلہ الگ تھا، ہر امت اپنے اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی تھی، اب جب مسلمانوں کے لیے قبلہ بیت المقدس بنا دیا گیا تو پھر ان یہودیوں کا اعتراض کس قسم کا ہے؟ ان کے اعتراض کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر ان معترضین کو جواب دے رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے قبلہ تھا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تمہیں تو یہ چاہیے کہ جو کام تمہیں کرنے کا کہا جا رہا ہے بس اس کو تسلیم کرو، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرو، نیکیوں کے اندر سبقت کرو۔ ایک صحابی رسول، اس کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں، اور کہنے لگا اللہ کے رسول کو، یا رسول اللہ، اگر میدان جنگ میں اتروں، اگر میں اس میدان میں اتروں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اگر تو لڑتے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جائے گا تو جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا کھجور کھاؤں گا تو کھجوریں کھاتے ٹائم لگے گا۔ اس نے کھجوریں رکھیں اور میدان جنگ میں کود پڑا اور کفار کے ساتھ لڑا، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور اپنے آپ کو اس نے جنت میں داخل کروایا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا
کہ وہ ان کی تڑپ یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ کے نیک کام کریں، ہم اللہ کو راضی کریں اور اپنے رب کو منائیں اور جنت کو پالیں۔ یہ ان کا مشن تھا اور یہ ان کا مقصد تھا۔ اور کئی صحابہ کرام، ایک صحابی رسول کہ وہ اسلام کے اندر صرف وہ 6 سال رہا، یعنی اپنی زندگی میں وہ 6 سال تک زندہ رہا اسلام کی حالت میں، اور 6 سال میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو کیا اعزاز دیا کہ جب وہ شہید ہوتا ہے کہ اس کی شہادت کی وجہ سے اللہ کا جو عرش ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، اور اس کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے اس کے جنازے پہ ہوتا ہے، اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ اعزاز صحابہ کرام کو حاصل ہے کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں قبلے کے اوپر اختلاف ہو رہا ہے، قبلہ ہر امت کا الگ تھا، مسلمانوں کا قبلہ ہم نے بیت اللہ بنایا، تمہارا مقصد، تمہارا کام یہ ہے بس تم نیک کام کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اور یہ بات یاد رکھو، نیک عمل کرتے رہو، نیک کاموں میں زندگی گزارتے رہو، تم جہاں بھی ہوگے، جس جگہ ہوگے، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی لے آئے گا۔ یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم کو اپنی بارگاہ میں پیش کرے گا، تمہاری اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً وہ البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے آپ نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب کر لیجئے، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو، فولوا وجوہکم شطرا، اور تم اپنے چہروں کو اس مسجد حرام کی جانب کرو، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی دلیل، یعنی تم جہاں بھی ہو تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کرو، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی دلیل باقی نہ رہے، الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی، تم مجھ سے ڈرو، ولأتم نعمتی علیکم، اور البتہ میں تم پر اپنی نعمت کو مکمل کروں گا، ولعلکم تہتدون، اور شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب یہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اس جگہ پر 3 جگہوں پہ ذکر ہوا۔ ایک موقع پر پیچھے آیت نمبر 144 میں فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور اسی طرح پھر آیت نمبر 149 اور 150 میں بھی یہی بات ہوئی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ علماء جو ہیں مفسرین اس کے حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ پہلا جو حکم ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، وہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو۔ بعد میں جو 2 حکم دیے گئے وہ اس کو تاکیدی حکم ہے، تاکہ ان کو بار بار یہ تاکید کی جائے کہ وہ قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلا جو حکم ہوا وہ مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت پر یہ حکم ہوا کہ جب آپ کی دعا قبول ہوئی تو اللہ نے یہ حکم دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ جو دوسرا حکم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کو مطمئن کرنے کے لیے حکم دیا، اور تیسری جگہ جو حکم ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، وہ اللہ نے معترضین کو جواب دینے کے لیے کہا۔ مفسرین اپنے انداز میں آیتوں کی حکمتیں بیان کرتے ہیں، میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور بات کہ تم اپنے چہرے کو بیت الحرام کی طرف کرو، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ بیت الحرام کی طرف متوجہ کرو، لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی، تاکہ لوگوں پر تمہاری طرف سے کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ اب چونکہ یہود و نصارہ یہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اگر بیت اللہ کو قبلہ نہ بنایا جاتا، بیت اللہ قبلہ نہ بنتا، تو پھر ان کا یہ اعتراض ہوتا کہ ہماری کتابوں میں تو بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہوگا اور مسلمان بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ اب اعتراض یہ ہے، یہ اعتراض کرتے کہ یہ تو ہماری جو کتاب میں جو بات لکھی ہوئی ہے
لہذا مسلمان جو یہ اسلام جو ہے، یہ نبی جو ہے یہ اس چیز کا تو حکم نہیں دے رہا، لہذا یہ نبی سچا نہیں، یہ جھوٹا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ان کے اوپر کوئی دلیل باقی نہ رہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو موقع مل سکتا تھا جس پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر سکتے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے باقاعدہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو، اور پھر ان کفار سے تمہیں ان ظالموں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائیں، تم پر کوئی اعتراض کریں. تم نے مجھ سے ڈرنا ہے. فلا تخشوہم واخشونی، تم مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو، میں تم پر اپنی نعمت کو مکمل کروں گا، اور اس لیے کہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا ہم نے تم میں رسول بھیجا، منکم تم ہی سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تم کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، ہم نے تم کو ہدایت دی، اسی طرح ہم نے تمہیں رسول بھی بھیجا. اور وہ رسول جو ہے اس کے 3 ذمہ داریاں ہیں. پہلی بات یہ کہ رسول ہم نے تم میں سے بھیجا، اور پھر رسول کسی ملائکہ سے یا جن سے کسی کو رسول نہیں بنایا. رسول اگر بنایا تو تم ہی میں سے رسول بنایا، تاکہ وہ تم کو تمہارے ہی انداز میں اللہ کے پیغامات صحیح انداز میں تمہیں سمجھا اور سکھا سکے. اگر فرشتوں کو یا جنوں کو مسلمانوں پر، انسانوں پر رسول بنا کر بھیج دیا جاتا تو فرشتوں کے رہن سہن کے انداز الگ ہیں، چلنے پھرنے کے انداز الگ ہیں، ان کی خوراک، ان کا لباس الگ ہے. اگر ان کو ہمارے لیے نبی بنا کر یا رسول بنا کر بھیجا جاتا تو وہ ہماری صحیح انداز میں تربیت نہ کر سکتے. تو اللہ نے رسول بنایا، فرمایا تم ہی میں سے میں نے رسول بنایا، یعنی بشر سے رسول بنایا. بشر سے رسول بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں صحیح انداز میں ہماری باتیں سکھا سکے. اور دوسری بات، رسول کی 3 ذمہ داریاں ہیں. وہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کے تمہیں سناتا ہے، وہ تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، قرآن و سنت سکھاتا ہے، وہ تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، اور وہ تمہیں وہ چیزیں بتاتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں تھا. تمہیں نہیں پتہ تھا کہ قیامت آنی ہے، جہنم بھی ہونی ہے، جنت بھی ہونی ہے، تم اس چیز سے واقف نہیں تھے. اس نبی نے آ کر تمہیں وہ باتیں سکھائیں جن کا تمہیں علم نہیں تھا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت مت کرو. یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اور اللہ کی کسی بھی نعمت کی ناقدری نہ کرو. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اللہ تمہیں مزید عطا کرے گا، اگر نہ شکری کرو گے تو اللہ تم پر دردناک عذاب اتارے گا. انسان کو ہمیشہ اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر کرنی چاہیے اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ناؤ نیکسٹ میٹنگ. Recording in progress. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. الصبر، صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر 2 قسموں پر ہوتا ہے. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جانا،
گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، ہر قسم کے ایسے کام جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، ایک صبر یہ ہے۔ دوسرا صبر یہ ہے کہ احکام الہیہ کی اطاعت کرنے پر، احکام الہیہ کو تسلیم کرنے پر اور ان پر عمل کرنے پر انسان کو جن مشکلات اور جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان پر صبر کیا جائے۔ اور نماز جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد طلب کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس صبر اور نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے متعلق فرمایا الصبر عند صدمۃ العولی، کہ صبر اس وقت ہے کہ جب انسان کو پہل صدمہ پہنچتا ہے۔ صدمہ پہنچنے پر جو صبر کرتا ہے، حقیقی صبر وہی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں جب کوئی پریشانی اور جو کوئی تکلیف آتی ہے، پھر خوب واویلا، رونا پیٹنا اور نوحہ کرنا اور عجیب قسم کی منہ سے باتیں نکالنا، جب ہم یہ سب کچھ کر کے تھک جائیں گے، اب ہمت اور ساتھ نہیں دے گی جسم اور زبان کے کچھ بول سکے، اور ہمت یہ ساتھ نہیں دے گی کہ کچھ کہا جا سکے یا کچھ انداز اختیار کیا جا سکے کہ بھئی میں پریشان ہوں، مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ جب یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گے پھر ہم بعد میں کہیں گے جناب اب ہم صبر کیے بیٹھے۔ یہ صبر نہیں کہ آپ منہ سے ہر چیز نکالتے جائیں، بکتے جائیں کہ مجھ پر یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور پھر آپ صبر کا مظاہرہ ہی نہ کریں اور آپ بے بسی کا اور بے حوصلی کا آپ جو ہے نا مظاہرہ کریں، اور بعد میں کچھ دیر بعد آپ کہیں کہ میں تو صبر کیے بیٹھا ہوں۔ اس چیز کا نام صبر نہیں۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، جیسے ہی آپ پر کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، اسی وقت صبر کرنا اور اللہ کے طرف اپنے معاملے کو سپرد کر دینا، اس چیز کا نام صبر ہے۔ پریشانی اور تکلیف آنے پر صبر کرنا اور اسی موقع پر صبر کرنا، اس چیز کا نام صبر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اچھی طرح واویلا کر لیں اور بعد میں کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی، ہم صبر کیے بیٹھے، ہم تو مانے بیٹھے جی، ہمارا جو فوت ہوا پہلے اچھی خوب واویلا اور شور شرابہ محلے والوں کو بتو کے اب لوگ تسلی اور کے لیے آئیں اور تعزیت کے لیے آئیں، اب کہ جی ہم اللہ کے حکم کو مانے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم اس طرح ماننا نہیں ہے کہ آپ واویلا کرنے کے بعد مانیں۔ اگر آپ صبر کریں تو جیسے ہی پریشانی اور جیسے تکلیف آئے تو فوراً اپنے نفس پر کنٹرول کریں کہ آپ کا نفس ایسی بات منہ سے نکالے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی بات ہو، ایسی بات کو منہ سے نکالنے سے پرہیز کریں۔ صبر، جیسے ہی پریشانی آئے اس پر صبر کیا جائے۔ صبر سے انسان اللہ کی مدد کو پا سکتا ہے۔ اگر انسان صبر نہیں کرے گا تو پھر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ اس طرح انسان اگر پریشان ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نوافل پڑھے۔ نوافل کے ذریعے انسان اللہ کی مدد کو پا سکتا ہے۔ حدیث قدسیہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کی پابندی کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ نوافل کی پابندی کرنے سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ چھوتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ چلتا ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں وہی کام کریں گے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ غرض یہ کہ انسان نوافل کی پابندی کرے، نوافل کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے معاملات آسان فرمائیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ جو ہیں وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو شہداء ہیں وہ ان کو مردہ نہیں کہنا۔ اس آیت سے یہ سمجھ آتی ہے اور دیگر آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار نے، مشرکین نے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں پر اعتراض کیا کہ کسی قسم کا، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ تم ان لوگوں کو جو میرے راستے میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیا، وہ تو زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کیا ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا تمہیں علم نہیں۔ اب اس آیت کو لے کر
بعض مبتدعین اہل بدع جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر مردے سنتے ہیں. جی دلیل کیا ہے؟ جی دلیل یہ ہے، اللہ کہتے ہیں بل احیاء، وہ زندہ ہیں. ہم کہتے ہیں صرف بل احیاء نہ پڑھو، آگے بھی تو پڑھو نا. بل احیاء کا ہے کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ مردے قبر میں سنتے ہیں، وہ اندر زندہ ہیں، تو جو آپ کہہ رہے ہو ان کو سمجھ آ رہا ہے. بل احیاء آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ ولکن لا تشعرون، ان کی جو زندگی ہے اس کا تمہیں علم ہی نہیں. ایک زندگی ہے انسان کی جو اللہ نے اسے دنیا میں دی ہے، اور انسان کی دوسری زندگی ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، وہ زندگی ہے. اس زندگی کے حالات کیسے ہیں، اس کی کیفیات کیسے ہیں، اس میں انسان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ کہتے تمہیں شعور نہیں. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں بل احیاء، وہ شہداء جو ہیں، مرنے والے جو ہیں، ان کی ایک زندگی ہے، اور ان کی وہ زندگی کا انداز کیا ہے، اور زندگی کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کس انداز سے مرنے کے بعد زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کا تمہیں نہیں پتہ. اور احادیث کے ذریعے ہمارے سامنے کئی احادیث سامنے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے ہی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کو قبر میں جایا جاتا ہے، اس کے لیے ایک الگ جہاں شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ بندہ نیک ہے تو اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے. یہ سب باتیں وہ ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائیں. یہ اس کی زندگی ہے، یہ وہ زندگی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں. باقی آپ کہو کہ قبر کے اندر جو ہے وہ سنتا ہے. پھر بندہ پوچھے بھی آپ ان کو سلام کرتے ہیں، وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جناب دیتے ہیں. اچھا جی، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں تو کیا آپ کو سنائی دیتا ہے؟ نہیں، ہمیں نہیں سنائی دیتا. مطلب پھر تو یہ ہوا جو قبر میں ہے وہ زندہ ہے، جو آپ باہر کھڑے ہیں آپ تو پھر زندہ لاش ہیں. وہ بول رہے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ کس طرح کا عقیدہ اور کس طرح کا نظریہ کہ آپ یہ ذہن میں بٹھائے بیٹھے ہیں کہ جو قبر کے اندر ہے وہ سنتے ہیں. بل احیاء، آپ نے کہہ دیا وہ تو زندہ ہیں. بھئی کس طرح زندہ ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں شعور ہی کوئی نہیں. اگلی یہ وہی بات ہے جو یہودیوں نے کام کیا نا، ان کو اللہ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو چیز تمہیں اچھی لگے اس پر ایمان لے، جو چیز تمہارے عقیدے نظریے کے مطابق ہو بس وہ مان لو، اور جس چیز سے، جس آیت سے تمہارے عقیدے پر چوٹ پڑے اس کو چھوڑ دو. بل احیاء، اللہ کہتے وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں. جنتی کے متعلق آپ نے فرمایا جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے قبر کے اندر اس کے لیے جنت کا لباس، جنت کا بستر، جنت کی کھڑکیاں، اور اس کے لیے خوشنما شکل والے آدمی آ جاتے ہیں، خوشنما شکل والے فرشتے آ جاتے ہیں جو اس کا دل بہلاتے رہتے ہیں. اور جہنمی کے لیے بدصورت شکل والے جو ہیں دروغے آ جاتے ہیں اس کو ڈرانے کے لیے، جو ہر وقت اس کو ڈرائے رکھتے ہیں. اس کو جہنمی لباس بنا دیا جاتا ہے، اس کے لیے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جو اس کو تپش اور اس کو آگ کی تپش لگائے رکھتی ہے، جو اس کو قبر کے اندر بھی سزا مل رہی ہوتی ہے، اور آخرت میں قیامت کے دن بھی اس کو سزا دی جائے گی. یہ ان کی زندگی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کی جو روحیں ہیں، جنتیوں کی جو روحیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان روحوں کو جنت کے پرندوں کے پیٹوں میں رکھا ہوا، اور وہ جنت میں وہ پرندے جو ہیں وہ جنت کے اندر درختوں پر جھولے لیے پھرتے ہیں، سیر کرتے پھرتے ہیں. اب یہ انداز ان کی زندگی کا ہے، یہ ان کی زندگی. آپ سمجھیں کہ جس طرح وہ اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے تھے، یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کی وہی زندگی ہے. اس کی کسی بھی قسم کی کوئی دلیل نہیں ملتی. وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کیا ہے اس کا ہمیں کوئی شعور نہیں. ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ قبر کے اندر ایسا ہوتا ہے، جنت میں مومن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور ان کی جو زندگی ہے وہ ایسی اللہ نے ان کو عطا کی ہوگی جس کو ہم سوچ نہیں سکتے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کا ہمارے دل پہ کبھی کھٹکا ہی نہیں پڑا کہ وہ کیسی زندگی ہو سکتی ہے. اللہ کے نیک بندے اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، آیت برحق ہے لیکن اس آیت کے ذریعے باطل معنی لیا جاتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے کہ بعض دفعہ لوگ صحیح بات کے ذریعے صحیح بات کہہ کے اس کا جو مراد ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ باطل لیتے ہیں. یہ آیت برحق ہے، اپنی جگہ درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ اس آیت سے غلط معنی لیتے ہیں، اپنے مقصد اور اپنے عقیدے اور نظریے کو ناحق طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور تمہیں کوئی شعور نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کسی چیز کے ساتھ، کسی بھی چیز سے ہم تم کو آزما سکتے ہیں۔ اب ان کا ذکر اللہ نے آگے کیا، من الخوف، خوف دے کے، ڈر دے کے، تم پر ڈر کو اتار کے ہم تمہیں آزمائیں گے، والجوع، تمہارے اوپر بھوک کو اتار دیں گے، بھوکے ہوگے، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، بھوک کے ذریعے بھی اللہ کی آزمائش ہوگی، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اللہ مال کو کم کر کے اور جانوں کو کم کر کے تمہارے قریب اور عزیز، تمہارے دوست احباب، اللہ ان کو فوت کر کے تمہاری آزمائش کریں۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال وافر مقدار میں بندے کا ہوگا لیکن مال کم ہو جائے گا، اللہ مال کو کم کر کے بندے کی آزمائش کریں گے، اللہ جانوں کو کم کر کے بندے کی آزمائش کریں گے، اللہ پھلوں کی مقدار میں کمی ڈال کے بندوں کو آزمائیں گے، والثمرات، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ مال، جان اور پھلوں کی کمی کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی دنیا کے اندر آزمائش کرتے ہیں، جن میں بندے کے اوپر خوف مسلط ہو سکتا ہے، بھوک مسلط ہو سکتی ہے، مال کی کمی ہو سکتی ہے، جان کی کمی ہو سکتی ہے، پھلوں کی کمی ہو سکتی ہے، یہ چیزیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ زیادہ مال دے کے آزمائیں، کسی کو اللہ زیادہ اولاد دے کے آزمائیں، کسی کو اللہ وافر مقدار میں پھل دے کے، پھلوں سے رزق مہیا کر کے آزمائیں، اور کسی کے اوپر اللہ کبھی بھوک نہ اتاریں، کبھی بھی اس کو بھوکا نہ رکھیں، کبھی بھی اس کو فقر محسوس نہ ہو، اس انداز سے بھی اللہ بندے کو آزما سکتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو مختلف انداز سے آزماتے ہیں، لیکن آخر میں اللہ خوشخبری کن لوگوں کو دے رہے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ بشر، آپ خوشخبری دیں، الصابرین، صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اب وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ، یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور یقیناً ہم اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ یہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی یہ چیز تھی، اللہ نے یہ چیز ہم سے واپس لے لی، تو اللہ جو ہے نا ہمیں اس کا نعم البدل دے گا، ایک وقت آئے گا، یہ ہمارے پاس اللہ کی نعمت تھی نا، یہ مال تھا، یہ دولت تھی، یہ پھلوں کا رزق تھا، ہمارے اوپر کبھی خوف نہیں طاری تھا، ہم کبھی فقیر نہیں ہوئے تھے، اگر آج یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ سب کچھ ہمیں دیا بھی تو اللہ نے تھا، اگر اللہ نے یہ چیزیں لے لی ہیں تو ہم بھی تو اللہ کے ہی ہیں، ہمیں بھی تو اللہ نے ہی پیدا کیا، تو ایک وقت آئے گا ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، لہذا وہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑتے نہیں ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھے اس مصیبت سے مجھے پناہ دے دے، میری اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے، اور اس سے بہتر میرے لیے، جو میرے لیے خیر کا باعث ہو، اللہ وہ مجھے عطا کر۔ لہذا یہ دعا کیا کرتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔